الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے السماوات السبع ساتوں آسمان والارض اور زمین بھی ومن فیہن اور جو ان کے درمیان ہے اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ مخلوقات بھی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو یہ ایک محاورہ ہے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز یعنی اس میں ہر چیز آ جاتی ہے اللہ نے آسمان و زمین و ما فیہا کو پیدا کیا ہے تو ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کے علاوہ ہر چیز وہ مخلوق ہے تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے آسمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں زمینیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں آسمان زمین کے اندر جتنے جمادات حیوانات جاندار نباتات چرند پرند درندے حشرات ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے پہاڑ ہوں سمندر ہوں ستارے ہوں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی شے الا مگر یسبح وہ تسبیح کرتی ہے بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی کرتی ہے اللہ کی حمد بھی بیان کرتی ہے ہر شے آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہر شے یعنی اس میں ہر چیز آ جاتی ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم نہیں سمجھتے تسبیحہم ان کی تسبیح کرنا زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہاں تسبیح سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے حقیقی تسبیح مراد ہے وہ باقاعدہ تسبیح کرتے ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی آسمان تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے آسمان و زمین کے درمیان ہر مخلوق پہاڑ درخت سمندر پتھر اجرام فلکی ہر چیز انسان بھی حیوانات بھی اور جانور اور پرندے بھی اور ہر چیز حشرات بھی نباتات بھی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہمیں اس کی تسبیح سمجھ آئے یا نہ آئے دیکھیے انسان اور جن ان کے پاس اختیار ہے یہ اللہ کے حکم پر عمل کریں یا نہ کریں تو انسانوں اور جنوں میں سے بہت ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد بھی بیان کرتی ہے بہت سارے نہیں بھی کرتے لیکن دیگر ساری مخلوقات وہ تو ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے تو وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب اللہ کی بات مانتے ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں چاہے ان کے اندر جان ہے یا ان کے اندر جان نہیں ہے فرشتے ہیں بالفرض یا ان کے اندر جس طرح ہم سمجھتے ہیں ان کے اندر وہ ہماری طرح جان نہیں ہے اب مثلا نباتات اب کہنے کو وہ بھی گرو کرتے ہیں ان کے اندر بھی ایک طرح کی زندگی ہے اگرچہ وہ زندگی انسانوں اور جنوں کی طرح نہیں ہے لیکن ان کے اندر بھی ایک طرح کی زندگی ہے
اس کے علاوہ حیوانات اور حشرات، ان کے اندر بھی زندگی موجود ہے، اور جن کے اندر زندگی نہیں ہے، جن کو ہم جمادات سمجھتے ہیں، بے جان سمجھتے ہیں، نان لیونگ تھنگ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے بات کی سمندر ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، سورج چاند ستارے ہیں، تو ان سب کے اندر بھی ایک طرح کا شعور ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ اس اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی بات سمجھاتے بھی ہیں، یہ اللہ کی بات سمجھتے بھی ہیں، اللہ ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو احکامات بھی دیتے ہیں، یہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کا جنت اور جہنم سے گفتگو کرنا، اللہ کا رحم سے گفتگو کرنا، اللہ کا رحم سے کہنا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جسے جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں، جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں، اور پھر جنت جہنم سے اللہ کی گفتگو، آسمان و زمین سے اللہ کی گفتگو، شہد کی مکھی سے اللہ شہد کی مکھی کو قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں گھر بناؤ، بیلوں میں گھر بناؤ، یہ جو چھتوں پر بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، ہر قسم کے پھلوں کا رس چوسو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ نے ان کو احکامات دیے ہیں۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا، ان کو بتایا کہ تمہارا کیا کام ہے۔ آسمان اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ زمین کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بتایا کہ تیرا کام یہ ہے۔ زمین قیامت کے دن خبریں پیش کرے گی، یومئذ تحدث اخبارها، وہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے وحی کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہر چیز بے جان ہے یا جاندار ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس تسبیح سے مراد ایک رائے یہ ہے جو میں نے ذکر کیا کہ یہ حقیقی تسبیح ہے، باقاعدہ یہ تسبیح اور حمد کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب مثلا دیکھیے، جانور آپس میں بات چیت کرتے ہیں، چونٹیاں آپس میں بات چیت کرتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں اپنی بولی ہمیں تو بہت سے انسانوں کی بولی سمجھ نہیں آتی، دنیا میں انسانوں کی کتنی بولیاں ہیں، تو جانور بھی آپس میں رابطہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چونٹیاں آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں چونٹیوں کی گفتگو کا ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، حتیٰ کہ وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے باقی چونٹیوں تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں تلے رون نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک چونٹی دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی ہے۔ یہ کیسے پتہ لگا ایک چونٹی نے دوسرے چونٹیوں کو کہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹیوں کی بولی بھی آتی تھی، اللہ نے سکھائی تھی۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں حضرت سلیمان کہتے ہیں ہمیں تو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی تو چونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے، اللہ کی تعریف کی۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کہنے لگے اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، کہ میں دیکھیں چونٹیوں کی بولی میں سمجھ رہا ہوں، چونٹیوں کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے گفتگو کی، اور ہدہد سے کہا کہ
تو آیا نہیں، حدود نے اپنا عذر پیش کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی، تو پرندے بات کرتے ہیں، چونٹیاں بات کرتی ہیں، ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، دیگر مخلوقات بات کرتی ہیں آپس میں. تو ہمیں تو میں نے بتایا بہت سے انسانوں کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، تو پرندے، جانور اور جمادات، حشرات، نباتات، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے حقیقتاً، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو آسمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، آسمان و زمین میں موجود اللہ کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جی. تو ہم یہ دعا جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، یہ ہم اپنی دعاؤں میں پڑھ سکتے ہیں. کون سی دعا؟ یہ رب اوزینی ان اشکر. جی جی جی، یہ اللہ کی نعمتوں پر ہمیں یہ دعا، یہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. جی جی تو ہم پر بھی اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اس تسبیح سے مراد حقیقی تسبیح ہے، پہلی رائے یہ، اور یہی راج رائے ہے. جیسے ہر چیز اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے، یہاں کس کا ذکر ہے؟ تسبیح کا ذکر ہے، حمد کا ذکر ہے. دیگر آیات میں ہر چیز کا اللہ کو سجدہ کرنے کا ذکر بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، سورہ حج آیت نمبر 18. کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. زمین و آسمان خود بھی اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے. ہم جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہے ہیں وہاں تسبیح اور حمد کا ذکر ہے، یہاں کس کا ذکر ہے؟ سجدے کا. سجدے کا ذکر ہے سورہ حج میں، یہاں سجدے کا ذکر ہے. کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی، والدواب اور جانور بھی، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی، وکثیر حق علیہم عذاب اور بہت سے لوگوں پر عذاب کی بات حق ہو گئی ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے. تو آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے. اور دیگر آیات میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ نور میں ہے. سورہ نور آیت نمبر 41، اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور پرندے بھی صافات پر پھیلائے ہوئے. کل، یہاں کس کا ذکر ہے؟ تسبیح کا. کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر ایک نے تحقیق جان لیا اپنی نماز کو بھی اور اپنی تسبیح کو بھی. تو ہر ایک کیا کرتی ہے؟ ہر مخلوق، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے زمین ہو، یا آسمان و زمین کی ہر مخلوق، پرندے، دیگر چیزیں، تمام مخلوقات، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے وہ بے جان ہیں، نباتات ہیں، جو بھی ہیں، تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اور ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے نماز پڑھنی ہے اور اس نے کیسے تسبیح کرنی ہے. تو یہاں تو صلات کا ذکر بھی ہے. سورج کے بارے میں آتا ہے، سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے ہر روز غروب ہونے کے بعد. ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کو ماننا ہے، یہ ہمارے لیے ایمان بالغیب ہے. تو ہر چیز اللہ کو، اب یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ساتوں آسمان، زمینیں اور ان میں موجود ہر چیز اللہ کو سجدہ، اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے. اور نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح بھی کرتے ہیں اور حمد بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ جو کڑک ہے، یہ کڑک کیا ہے؟ جو ہمیں گن گرج کی آوازیں آتی ہیں، کڑک بجلی، یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے.
سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. کیا؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے کڑک اللہ کی حمد کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ کڑک اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ کھارا پن بھی ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ بہرحال حاضر جو ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے، تو کڑک بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بادل بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، فرشتے بھی اللہ کے خوف سے، تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے لیکن اس سے اس کا کڑوا پن ختم ہو جاتا ہے اندر کا، کڑک کی وجہ سے۔ وہ تو پھر آگے الگ تفصیلات ہے نا، لیکن کڑک بھی اب یہاں موضوع چل رہا ہے تسبیح کا، کڑک بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بادل بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آسمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سورج چاند ستارے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. ہر ایک کو اپنی نماز کا پتہ ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر ایک کو اپنی تسبیح کا پتہ ہے، اپنی حمد کا پتہ ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. وہ تو ہمارا نقص ہے، ہماری کم علمی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن جب اللہ نے بتا دیا تو ہمارا ایمان ایسے ہی ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے. تو ایک پہلی رائے یہ ہے کہ یہ حقیقی تسبیح اور حقیقی حمد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں سورج یہ آسمان و زمین و ما فیہا جمادات بھی ہیں، ان کی تسبیح سے اصل میں مراد ان کا جو کام ہے، جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، اگر وہ اپنا کام کر لیں تو یہی ان کی تسبیح ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں سورج کے ذمہ کام لگایا گیا کہ وہ روشنی پھیلائے، تو سورج جب نکلتا ہے تو پوری دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، یہی سورج کی تسبیح ہے. ایک رائے یہ بھی ہے. چاند کا کام ہے وہ نور پھیلائے، پہاڑوں کا کچھ کام ہے کہ وہ زمین کو کنٹرول کر کے رکھیں کہ زمین کہیں چلی نہ جائے، سمندروں کا کوئی کام ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کا وہ کام کرنا اس کی تسبیح ہے. مثلا شہد کی مکھی شہد بنائے، یہی اس کی تسبیح ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک تو ہے ہر مخلوق کو، چاہے بے جان ہے چاہے جاندار، اللہ نے جو کام دیے ہے وہ کام کرنا، اللہ نے جو تکوینی طور پہ کام لگایا ہے وہ کام کرتی ہے، وہ اللہ کی بات مانتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کے الگ دلائل ہیں. اگر یہی بات ہوتی پھر اللہ یہ نہ فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھتے. اگر اس سے مراد ہر مخلوق کے ذمہ اللہ نے جو جو کام لگایا ہے تو بہت سے کام ہمیں سمجھ بھی آتے ہیں. تو یہاں تسبیح اور حمد سے مراد حقیقی تسبیح اور حقیقی حمد ہے، اپنی اپنی زبان میں. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم انسان تو میں نے بتایا، ہم انسان تو دوسرے انسانوں کی کئی دفعہ بات نہیں سمجھتے، ہم انسان تو جانوروں کی بات نہیں سمجھتے، ہم انسان تو چیونٹیوں کی بات نہیں سمجھتے. ہم نے پہاڑوں کی بات کیسے سمجھنی ہے، ہم نے سمندروں کی بات کیسے سمجھنی ہے، ہم نے ستاروں کی بات کیسے سمجھنی ہے، ہم نے زمین کی بات کیسے سمجھنی ہے، ہم نے دیگر اللہ کی مخلوقات کی بات کیسے سمجھنی ہے، ان کی تسبیح کیسے سمجھنی ہے، ان کی حمد کیسے سمجھنی ہے. تو یہاں صحیح بات یہ ہے واللہ عالم کہ حمد سے مراد حقیقی حمد ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی حمد کرتے تھے. اب کیا وہ حمد بھی وہ پہاڑ اور پرندوں کا جو اپنا فعل ہے وہ فعل کو ہی حمد کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. وسخرنا وسخرنا معه وہ کیا ہے، وسخرنا معه الجبال والطير. ایک منٹ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہاں جی، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير.
ہم نے مسخر کر دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، وہ تسبیح کرتے تھے، وہ طیر اور پرندے بھی۔ اب یہاں تسبیح سے کیا مراد لیں گے؟ کیا یہاں مراد بھی پہاڑوں کا اپنا فعل مراد لیں گے، پرندوں کا اپنا چہچہانا مراد لیں گے؟ نہیں۔ پرندوں کا اڑنا مراد لیں گے؟ نہیں۔ یہاں جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو حضرت داؤد کی تسبیح کے ساتھ باقاعدہ پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، باقاعدہ پرندے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اس طرح سورج جن میں اللہ کے فلاور ہوتے تھے تو ایک جماعت کا کمال میں لوگوں کو جا کے بتایا۔ تو ہر مخلوق باقاعدہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو صحیح اس کا معنی یہی ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پہلے صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ اب وہ جو تنا تھا، جس تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا، تو جب وہ ممبر بن گیا اور اس تنے کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ تنا رونا شروع ہو گیا پھوٹ پھوٹ کر۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے اس کے بلکنے کی آواز سنی جیسے بچہ روتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھپکی دے کر چپ کروایا۔ سنا ہے واقعہ آپ نے، صحیح حدیث ہے۔ تو ہمیں کہنے کو چیزیں بے جان لگتی ہیں، ان کے اندر اپنا شعور ہے ایک۔ تو یہاں تسبیح سے مراد حقیقی تسبیح ہے، حقیقی حمد ہے، حقیقی نماز ہے۔ ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، سجدہ کرتی ہے، ہاں ہمیں وہ سجدہ سمجھ نہیں آتا، نظر نہیں آتا، واللہ عالم۔ انہو یعنی اس سے اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی کتنی شان ہے کہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ انسان اور جن میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں کرتے، تو انسان اور جن میں سے جو مسلمان ہیں وہ تو کرتے ہیں، تو انسان اور جن بھی بہت سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور باقی ساری مخلوقات تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ جو ہندو سے واقف ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں خدا ایک ہی ہے، لیکن باقی جو ہے نا اس کے اللہ کی بات کے ساتھ جو وہ بھی ایک ہی مانتے ہیں، لیکن تصویر تو وہ بھی کرتے ہیں، چاہے جو بھی ہو۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، تو یہ اس آیت کریمہ سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان ثابت ہوتی ہے، اللہ کتنے عظیم ہے، اور انسان کتنا بدبخت ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بھائی اللہ تو وہ ہستی ہیں کہ آسمان اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، زمینیں اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، آسمان زمین کے ہر مخلوق اللہ کی حمد کرے، اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تو کتنا بدبخت ہے ایک انسان کہ وہ اگر اللہ کی تسبیح نہ کرے، اللہ کی حمد بیان نہ کرے۔ جسے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی جبروتیت، کبریائی، اس کا پتہ لگتا ہے۔ اچھا پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ کانا ہے حلیمن، بہت بردبار، تحمل والا، غفورا بہت بخشنے والا۔ کیا مطلب؟ پیچھے اللہ کی عظمت کی بات آئی کہ ہر مخلوق، زمین و آسمان و ما فیہا، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم چاہے اس تسبیح کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اللہ کی عظمت بیان ہوئی، اب آگے اللہ کی شان بیان ہوئی کہ اللہ بہت حلیم ہے، حلیم تحمل والے، معاف کرنے والے، بردبار، غفورا بخشنے والے۔ اللہ تحمل والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی شان تو ہے، لیکن اس سے ثابت کیا ہوا؟ یعنی یہاں اللہ کی تحمل اور اللہ کی مغفرت کا ذکر کیوں ہوا؟ جو لوگ نہیں کر رہے ان کو بھی اللہ چھوڑ رہا ہے۔ ہاں بالکل، یعنی اللہ اتنے عظیم ہے کہ یہ بڑی مخلوقات ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کی حمد کر رہی ہیں، کچھ انسان، کچھ جن، جو ان بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، حمد کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، ہر مخلوق، بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہی ہیں۔ تو یہ
کچھ انسان کچھ جانور نہیں کچھ جن نہیں کرتے، تو اللہ کتنے تحمل والے ہیں، کتنے غفور و رحیم ہے کہ پھر اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے انہیں. ورنہ اللہ تو اتنے جبروتیت والے ہیں، اللہ تو اتنی کبریائی والے ہیں، اللہ تو اتنے قہار ہیں، اتنے جبار ہیں کہ اللہ ایک لمحے میں سزا دے دیں، سزا دینا چاہیں تو. کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ اتنے عظیم ہے. لیکن اللہ جتنے عظیم ہیں اتنے تحمل والے بھی ہیں، اتنے مغفرت کرنے والے بھی ہیں، کہ اللہ اتنے عظیم ہونے کے باوجود لوگ اللہ کو للکار رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں سود کھا کر، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کو گالیاں نکال رہے ہیں، اللہ کے اولاد مقرر کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے. اللہ پھر بھی انہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے دنیا کے اندر. تو یہ اللہ کا تحمل اور اللہ کی مغفرت ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب بھی ہے. ہاں، اللہ سریع حساب بھی ہیں. لیکن دیکھیے اللہ اتنے عظیم، یعنی اللہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے عظیم ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنے تحمل والے بھی ہیں. ایسی صفات جمع نہیں ہوتی مخلوق کے اندر، تو جمع نہیں ہوتی کہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو جائے، وہ جتنی طاقتور بھی ہو اتنی پھر وہ تحمل والی اور مغفرت والی بھی ہو. اللہ کی ذات بہرحال ایسی ہے کہ جتنے عظیم ہیں اتنا مغفرت والے بھی ہیں، اتنا تحمل بھی اللہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو نہیں ایمان لاتے بالآخرت، آخرت کے ساتھ، حجابا مستورا، ایک پردہ مستورہ چھپا ہوا. مستورہ سطر میں، مستور، مستور کسے کہتے ہیں؟ مستورات کہتے ہیں، یہ مستورات کا رستہ ہے عورتوں کا. عورتوں کو مستورات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھانپ کے رکھتی ہیں، چھپا کے رکھتی ہیں. عورتیں، اور المرأۃ کلھا عورہ، عورت تو ساری کی ساری پردہ ہے. تو مستورات عورتوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق، مسلمان عورتیں ڈھانپ کر رکھتی ہیں، چادر اوڑھ کے رکھتی ہیں، تو ان کو مستورات کہا جاتا ہے. تو حجاب مستورہ سے مراد کہ ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا، جو ڈھکا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے قرآن کو سنتے بھی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، قرآن میں بڑی تاثیر تھی، اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم دوسری زبان کے لوگ ہیں. جو عربی زبان کے لوگ تھے ان کو بڑی چاشنی قرآن کے اندر، بڑی لذت محسوس ہوتی تھی، چاہے وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ قرآن سنتے تھے. لیکن قرآن سنتے تھے لذت کے لیے اور چاشنی کے طور پر، لیکن قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے کہ قرآن پر ایمان لانے کے لیے ان کو اپنی پوری زندگی، پورا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا تھا. اپنے آباء و اجداد کا جو بھی انہوں نے ان سے دین لیا ہوا تھا، سب کو چھوڑنا پڑتا تھا. وہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود جب وہ قرآن سنتے تھے تو قرآن سنتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر قرآن پڑھتے اونچی آواز سے رات کو اکیلے، تو کئی دفعہ لوگ آ جاتے چپکے چپکے سنتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک اندکھا پردہ ڈال دیتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ان کے اور قرآن کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، قرآن ان کے دل میں نہیں اتر پاتا. قرآن کے ان کے دل پر اترے قرآن اور اثر کرے ان کے دل پر اور وہ ایمان لے آئیں، تو قرآن ان کے دل پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک مستور پردہ قائم کر دیتے ہیں. کیا مراد ہے اس پردہ قائم کرنے سے؟ کہ قرآن سے وہ لوگ ہدایت نہیں حاصل کر پاتے، تو اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اصل میں اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے تخلیق کے اعتبار سے، ورنہ یہ فعل تو کفار کا تھا. کفار تو خود ایمان نہیں لاتے تھے. کفار قرآن تو سنتے تھے، قرآن سن کر ایمان نہیں لاتے تھے کہ ہم قرآن سنیں گے
تو اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں اپنا پورا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، اپنی خواہش کو اللہ کے تابع کرنا پڑے گا، ہر چیز اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ وہ اس پر تیار نہیں تھے۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنا پڑے گا، وہ اس پر تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری مرضی کا دین ہو، ہمارے معبود بھی اندر آ جائیں، ہماری رسم و رواج بھی اندر آ جائے، پھر ہم مان لیں، کچھ ہماری مان لی جائے، کچھ ہم اللہ کی مان لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے چلو کچھ دن اللہ کی عبادت ہو جائے گی، کچھ دن لات منات عزا کی عبادت بھی ہو جائے۔ تو دین تو لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں آتا، دین تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ اللہ کے حکم کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ جب وہ تیار نہیں تھے تو گویا کہ قرآن کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، نہ کہ اللہ نے کہا کہ ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ہونی۔ تو قرآن کا انکار کنہوں نے کیا؟ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں نے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کے اور قرآن کے درمیان، ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس پردے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، حالانکہ یہ پردہ کس نے حائل کیا ہوا؟ کافروں نے خود ہی۔ کافر خود قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، قرآن پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ جب وہ قرآن پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو اللہ پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈال دیا آپ کے اور ان کے درمیان پردہ؟ اصل میں جب کافر خود کوئی کام کریں تو کافر کا جو فعل ہے، کافر کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ تو کافر کا فعل کس کی مخلوق ہے؟ کافر کو یہ جو اختیار دیا ہے اسلام قبول نہ کرنے کا، قرآن پر ایمان نہ لانے کا، یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو کافر نے جب اس اختیار کا استعمال کیا کہ میں نے قرآن نہیں سننا، میں نے قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرنی، میں قرآن پر ایمان نہیں لانا چاہتا، یہ فعل کس کا ہے؟ کافر کا۔ لیکن اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، کافر کے اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کافر کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کافر کے افعال کو یا اس کا جو دیا ہوا اختیار ہے، وہ اختیار اسے دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اس اعتبار سے کافر کے فعل کی نسبت اللہ اپنی طرف کر سکتے ہیں۔ جس طرح جب کوئی شخص گمراہی اختیار کرتا ہے، ہدایت حاصل نہیں کرتا، گمراہ ہوتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کس نے گمراہ کیے؟ اللہ نے گمراہ کیے۔ حالانکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اللہ اس کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گمراہی چاہ رہا ہے اور اللہ پکڑ کے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت بھی ہم دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہدایت وہ بندہ خود حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ کہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ وہ جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار، وہ اللہ کی تخلیق ہے، وہ انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے، اس کا فعل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ اور جب ایک انسان ہدایت حاصل نہیں کرتا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، فعل اس انسان کا ہے۔ تو ارادہ کونیہ کی بحث آپ سمجھ لیجیے، میں نے کہی دفعہ کہا ارادہ کونیہ کو آپ اللہ کا اختیار سمجھ لیں، اللہ نے جو اختیار دیا کفار کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا قرآن کچھ لوگ سنتے ہیں، کافر لوگ بھی، مسلمان سنتے ہیں ان پہ تو اثر ہوتا ہے، کہ کافر لوگ جو آخرت پر ایمان نہ لانے والے سنتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا ان پر، وہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ آپ کے درمیان یا قرآن کے درمیان اور ان کے درمیان ایک اندکھا پردہ اللہ نے کر دیا ہوا ہے۔ یہ کون سا پردہ؟ جو اللہ نے ڈال دی ہے، ایسے میں اللہ نے نہیں ڈالا، یہ اصل میں وہ لوگ خود قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ نے ان کے اس فعل کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا۔ آگے ہی سمجھ؟ بہرحال وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ایک تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو قرآن سنتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے درمیان اور ان کے درمیان ایک اندکھا پردہ اللہ نے ڈال دی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے کر دیا ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر پردہ، ان کے دلوں پر پردہ ہم نے ڈال دی ہے۔
دلوں پر پردہ نہ ہو تو دل تک ہدایت پہنچے. تو قرآن کی باتیں آتی ہیں، دل تک پہنچتی نہیں، دل تک پہنچ کے اثر ہی نہیں کرتی، کیونکہ درمیان میں ایک پردہ آ جاتا ہے. این یفقہوہ، کہیں وہ اسے سمجھ نہ لیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں پر بوجھ ہے. ان کے کان قرآن سنتے تو ہیں لیکن قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتے. گویا کہ کانوں پر بوجھ ہے، صحیح طرح قرآن سنا ہی نہیں جا رہا، کانوں پر بوجھ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا کہیں وہ اس کو سمجھ نہ لیں، اور ہم نے ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا. اب پھر وہی بات کہ اللہ نے ڈالا نہیں، انہوں نے خود ڈالا. انہوں نے اپنے اور قرآن کے درمیان ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنے اور قرآن کے درمیان دل پر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے کانوں پر گویا کہ بوجھ رکھا ہوا ہے. وہ قرآن کو صحیح سنتے بھی نہیں ہیں، قرآن پر صحیح غور بھی نہیں کرتے، قرآن کو صحیح دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں اللہ نے، اور اسی لیے ان کو سزا ہے. اللہ نے ان کے سارے کاموں کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے. اللہ بھی ان کے کاموں کی نسبت اپنی طرف کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، یا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کے فعل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے ان کے فعل کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے. ورنہ حقیقت میں یہ انہی کا کام ہے. جی. تو میں سورہ اللہ کی تفسیر میں ایک دفعہ شہری ماحول مطلب شہر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہر پیدا کیا ہے، لیکن اس شہر کو لے کے باہر آنے والے انسان کو تو ہوتا ہے جو اس کو باہر نکال کے لاتا ہے. مطلب یہ انسان کرنے والا انسان ہوتا ہے نا، کرنے والا انسان ہوتا ہے، لیکن وہ جو انسان کرتا ہے تو انسان کا فعل بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. یا انسان کا فعل اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے نتیجے میں ہوتا ہے. دیکھیے ایک انسان کفر کرتا ہے، ایک انسان کے سامنے قرآن پیش کیا گیا کہ وہ قرآن کو مانے، تو ایک شخص مان لیتا ہے، قرآن پر ایمان لے آتا ہے. دوسرے شخص کے سامنے قرآن پیش ہوتا تو وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا. تو جو قرآن پر ایمان لایا ہے وہ کیوں ایمان لایا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ تیرے سامنے ہدایت آئے گی، چاہے تو ہدایت اختیار کر لے، چاہے تو نہ اختیار کر. تو جو ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے. ایمان انسان لاتا ہے، جو شخص ایمان نہیں لاتا کفر وہ بھی انسان کرتا ہے، لیکن جو ایمان لاتا ہے وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. جو انسان کفر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. تو یہ اختیار کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا. اسی لیے ہدایت کی نسبت اور کفر گمراہی کی نسبت، دونوں کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اختیار انسان کو قبول کرنے کا یا رد کرنے کا کس نے دیا؟ انسان جو ہے وہ ہدایت کو اختیار کرے یا انسان گمراہی کو اختیار کرے، یہ اصل میں انسان کا فعل ہے. اسی لیے یہ انسان کے لیے جزا ہے یا سزا ہے. لیکن اس ہدایت کی نسبت اور اس گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انسان یہ کام کرتا ہے، چاہے وہ ہدایت حاصل کرے چاہے گمراہی کرے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ گمراہ کرتے ہیں. اور ایک اور اعتبار سے بھی اللہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے کہ انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، تو انسان کا ہر فعل اچھا یا برا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اسی لیے اللہ ان تمام چیزوں کی نسبت یہاں اپنی طرف کر رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم ان کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ کہیں وہ قرآن کو سمجھ نہ لیں، اور ہم نے ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا. انہوں نے خود یہ کام کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے، کیونکہ اللہ کے دیا ہوئے اختیار سے وہ یہ کام کرتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اکیلا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ بھاگ پڑتے ہیں اپنی پشتوں کے بل، نفورا نفرت سے. جب آپ قرآن میں اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن میں تو اکیلے اللہ کی بات ہوتی ہے، قرآن میں تو اللہ کے ساتھ کسی لات منات عزا بلکہ کسی نبی ولی کا بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات اللہ کے معبود کے طور پر ذکر نہیں ہوتا. قرآن میں تو معبود کے طور پر اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے.
تو جب آپ ذکر کریں اپنے رب کا قرآن میں اکیلے، جب قرآن میں ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کو نفرت ہوتی ہے، پھر یہ بھاگتے ہیں اپنے پشتوں کے بل نفرت سے، پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے تو قرآن سننے آتے ہیں، قرآن سننے میں ان کو مزہ آتا ہے، لیکن جب توحید کی بات آتی ہے تو پھر یہ نفرت سے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے عقائد پر زد لگا رہا ہے قرآن۔ تو ان کو قرآن میں اکیلے رب کا ذکر پسند نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ کے ساتھ لات منات عزا دیگر معبودوں کی بات ہونی چاہیے تھی۔ آج کہیں صرف اللہ کی بات ہو کہ ہر چیز اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو مشرکوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ جی معبودوں کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، پیروں فقیروں کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، اگر کہا جائے اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب، انہیں آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر بھی عالم الغیب ہیں۔ اگر کہا جائے صرف اللہ مدد کر سکتے ہیں تو وہ تو یا اللہ یا رسول اللہ ہر جگہ لکھ لکھ کے لگایا ہوا انہوں نے، یا علی مدد، پتہ نہیں کس کس سے مدد مانگتے ہیں۔ جب صرف اللہ کی بات ہو، صرف اللہ داتا ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اکیلے، آپ ذکر کیسے کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کے اکیلے ذکر ہے، قرآن میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جب قرآن میں آپ اللہ کی توحید پڑھتے ہیں تو یہ جو قرآن کے الفاظ اور قرآن جب کا اعجاز سننے جب یہ آتے ہیں تو جب یہ توحید کی باتیں سنتے ہیں تو پیٹھے پھیر کر بھاگتے ہیں پھر کہ یہ تو ہمارا رد ہو رہا ہے، یہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم، جی کوئی سوال کر رہا تھا آپ میں سے سامنا؟ جی استاد محترم اسما مرتضیٰ نے ہینڈ ریز کیا تھا۔ جی جی مس اسما۔ سر ایک جگہ یہ بھی تھا کہ حجاب مستورہ سے مراد ہے، یہ مراد ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو جو کفار ہیں یا جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا پھر تو ان سے آپ ان کے اور آپ کے درمیان پردہ آ جائے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے قرآن کی آیات کا معنی وہ کرنا چاہیے جو سیاق و سباق کے مطابق بھی ہو، کانٹیکسٹ کے مطابق بھی ہو۔ تو سیاق و سباق کیا چل رہا ہے؟ اب اگلی آیت پڑھیں، اگلی آیت میں کیا ذکر ہے؟ اگلی آیت میں دلوں پر پردے کا ذکر ہے جی جی اور کانوں پر بوجھ کا ذکر ہے۔ تو جب اگلی جی آیت میں دلوں پر پردے کا ذکر ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہ لیں اور کانوں پر بوجھ کا ذکر ہے، تو گویا کہ پیچھے پھر حجاب سے مراد قرآن کو دیکھنے میں، قرآن کو سمجھنے کے راستے میں رکاوٹ، پردہ مراد ہونا چاہیے۔ سیاق و سباق تو اسی طرف لے کے جا رہا ہے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واللہ عالم۔ جی جی سر، کم سمجھ آ رہی۔ سیاق و سباق کے مطابق اگلی آیت پہ دیکھیں تو پھر یہاں حجاب سے مراد تو ایسا حجاب ہے جو ان کو قرآن کو دیکھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں آڑ بنے۔ واللہ عالم۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور کفار کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک حجاب آ جاتا ہے، کفار آپ پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، وہ یعنی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ وہ ایسی باتیں تو دیگر آیات سے بھی ثابت ہیں۔ یہاں اس کا یہ معنی کیا جائے یا نہ کیا جائے واللہ عالم۔ یہاں میرے سامنے تفسیر ہے جو یہ دیکھیے، یہ جو عربی تفسیر ہے تو وہ حجاب مستورہ کا معنی کرتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا ساترا یحجب عقولهم عن فهم القرآن، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایسا پردہ قائم کر دیتے ہیں جو چھپا ہوا ہے، وہ پردہ ان کی عقلوں کو قرآن کو سمجھنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہی اس کا سیاق و سباق کے مطابق اس کا یہی معنی بہتر نظر آتا ہے۔ واللہ عالم۔ نحن اعلم بما يستمعون به، اللہ فرماتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ غور سے سنتے ہیں اس قرآن کو۔ اذ یستمعون الیک، جب وہ غور سے سنتے ہیں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی جس پہ جادو ہوا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم، میں بتا رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کفار قرآن سننے آ جاتے تھے۔ ہم قرآن کے اعجاز کی وجہ سے، قرآن کے فصاحت و بلاغت کی وجہ سے انہیں قرآن سننا اچھا لگتا تھا ظاہری طور پر، اگرچہ انہیں قرآن کے جو مضامین ہیں اور جو قرآن کی باتیں ہیں، تدبر ہے، وہ انہیں پسند نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ ان کے تعلیمات کے خلاف تھا، ان کے باوجداد کے دین کے خلاف تھا، ان کے عقائد کے خلاف تھا۔ لیکن ان کو قرآن سننے میں مزہ آتا تھا، قرآن سننے میں لذت آتی تھی، تو وہ قرآن سنتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں قرآن سنتے تھے، لیکن قرآن اور قرآن کو سمجھنے میں ایک پردہ حائل ہو جاتا تھا، دلوں پر پردے آ جاتے تھے اللہ کی طرف سے، کانوں پر بوجھ آ جاتا تھا، بلکہ جب توحید کی بات ہوتی تو وہ بھاگ بھی جاتے تھے، ان کو غصہ بھی آتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں جب وہ قرآن کو سنتے تھے، غور سے سنتے تھے، اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کو سنتے تھے۔ قرآن کون پڑھ رہا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ میں، نماز کے اندر، تہجد کے اندر لمبی قرات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں تو آپ بلند آواز سے قرات کرتے، آپ کو مزہ آتا ہے قرات کرتے ہوئے، لمبی قرات کرتے، تو مشرکین بھی چھپ کر بیٹھ کر سنتے، لیکن چونکہ ان کا مقصود ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا تو انہیں ہدایت نہیں ملتی تھی، بس وہ ظاہراً ہی لطف لیتے تھے قرآن کی فصاحت و بلاغت سے۔ تو اللہ کہتے ہیں قرآن سنتے تو تھے، قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترتا تھا، کیونکہ اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، کانوں پہ بوجھ ڈال دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں جب وہ غور سے سنتے تھے قرآن کو، اذ یستمعون الیک، جب وہ غور سے سنتے تھے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، ظاہری طور پہ سننے میں انہیں مزہ آتا۔ دیکھیے کتنے محروم تھے وہ لوگ، ایک طرف قرآن سننے میں، قرآن کا انکار کرتے تھے لیکن قرآن سننے میں مزہ آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آپ پہ ظلم و تشدد کرتے تھے، دوسری طرف آپ کی قرآت کو بڑی بھلی لگتی۔ عرب تھے نا، تو قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی زیادہ تھی، لیکن بدبخت اتنے تھے ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں انہوں نے جب یہ آیتیں اتری قرآن میں، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا کفار قرآن سنتے تھے چھپ چھپا کر، تو کافروں کو بڑا غصہ آتا تھا ان باتوں میں کہ ہمارے پول قرآن کھول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تم قرآن سنتے ہو، قرآن کیوں سنتے ہو جب تم قرآن مانتے نہیں ہو؟ تو بڑا آپس میں پھر وہ ایک دوسرے کو لان تان کرتے تھے، تو ایک طرف تو ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم قرآن سننے بھی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ اب کسی نے نہیں جانا قرآن سننے، اب کسی نے قرآن سننے نہیں جانا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے ہم قرآن کا انکار کریں، ویسے ہمیں قرآن سننے میں مزہ آئے، ظاہراً وہ عرب تھے نا، ان کو ظاہراً قرآن سننے میں مزہ آتا تھا، تدبر تو کرتے نہیں تھے، ایمان تو لانا نہیں ہوتا تھا۔ ایمان کی توفیق تو تب ملتی جب انسان ایمان لانا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے اور اللہ کی طرف سے توفیق ملے۔ وہ اصلاح کرنا چاہتے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملتی تھی، لیکن وہ ظاہری قرآن سننے میں مزہ آتا تھا انہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے آپس میں طے کیا اب کوئی نہیں سنے گا، جو سنے گا تو اس کو ہم پھر لان تان کریں گے۔ کہتے ہیں تو انہوں نے طے کیا اب کوئی نہیں سنے گا۔ اچھا، اب رات پھر دل کھینچے جا رہے ہیں کہ جی وہ فصاحت جس طرح کوئی بندہ شعر و شاعری فصاحت و بلاغت کا دل دادا ہوتا ہے، تو اب دل کھینچے جا رہے ہیں۔ اب وہاں سے طے کیا کہ کسی نے نہیں جانا، ہر بندہ اپنی جگہ سوچتا چلو میں چلا جاتا ہوں، باقی لوگ تو نہیں آئیں گے تو میں جو ہے چلا جاتا ہوں، کسی کو کیا پتہ لگے گا میں آیا ہوں، کوئی اور تو آئے گا نہیں۔ تو وہ جن لوگوں نے طے کیا تھا ہم نے اب نہیں جانا، وہ سارے یہ سوچ کر کہ میں اکیلا ہی جا رہا ہوں، باقی لوگ نہیں آئیں گے، باقی کون سا آئیں گے، اب تو ہم نے طے کیا کوئی بھی نہیں آئے گا، ہر بندہ یہ سوچ کر کہ میں اکیلا ہی ہوں گا، تھوڑا سا قرآن سن لیں گے۔ ان کو قرآن سننے میں ظاہری طور پہ مزہ آتا تھا کیونکہ وہ عرب تھے، اور قرآن کی عربیت تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو انسانی کلام ہے ہی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جو لطف ان کو آتا تھا ظاہراً قرآن سننے میں ایمان لائے بغیر، تو آپ سمجھے کہ جس کو قرآن سمجھ آتا ہو اور جو قرآن جو عربی ہو اور جو قرآن کو مانتا ہو، اس کو کتنا لطف آتا ہوگا قرآن سننے میں۔
امام ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص اگر قرآن میں تدبر نہیں کرتا، قرآن کا معنی نہیں سمجھتا، وہ قرآن سن کے لطف کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے اس کو لذت کیسے مل سکتی؟ قرآن میں تو تدبر کرنے سے لذت آتی ہے، قرآن پر ایمان لانے سے۔ تو بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ سب نے کہا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا، دوسرا کون سا آئے گا؟ رات پھر سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر، پھر ایک دوسرے کو لان تان کیا۔ تو یہ صورتحال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں کہ جب وہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں، آپ غور سے سنتے تھے، جب آپ کو سنتے تھے، وہ سنتے تھے، وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنتے نہیں تھے، اس لیے ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی تھی، ظاہراً وہ جاتے تھے اور سنتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، صبح انکار کرتے ہیں، راتوں کو سنتے ہیں قرآن کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں ساتھ اس کے جب وہ غور سے سنتے تھے قرآن کو، جب وہ سنتے تھے آپ کو، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن سے لذت، سننے میں مزہ آتا تھا ان کو، وہاں سے سرگوشیاں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کیا سرگوشیاں کرتے تھے؟ اذ یقول الظالمون، جب ظالم کہتے تھے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایک جادو زدہ شخص کی۔ پھر آپ اس میں سرگوشیاں بھی کرتے کہ یہ جن پہ قرآن اتر رہا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں مجھ پہ قرآن اترا ہے، وہ تو سحر زدہ ہیں، ان پہ تو جادو ہوا ہوا ہے، وہ تو مجنون ہے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہ کہتے، سحر زدہ نہ کہتے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑتی۔ قرآن کو جادو کہتے، قرآن کے معجزات کو جادو کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات اترے اس کو معجزہ نہیں مانتے تھے، جادو مانتے تھے، تاکہ کسی طرح جان چھڑا لیں۔ یا ایسے جیسے آج کوئی بندہ کسی کو دین کی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، وہ کہتے ہیں وہابی ہو گئے، ماننا نہیں ہے تو بس اس کو بات کو ادھر پھیر دیتے ہیں۔ نہیں تم پیروی کر رہے، آپ اس میں قرآن سنتے تھے، وہاں سے سرگوشیاں کرتے تھے آپ اس میں، اور کہتے تھے یہ تو ایسا شخص ہے جس پہ جادو ہوا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخری آیت، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کیسے انہوں نے بیان کی آپ کے لیے مثالیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ عقل مند اور زیرک شخص، باوقار شخص دنیا میں کوئی تھا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا یہ باتیں بناتے رہے، سحر زدہ، دیوانہ، جھوٹا، اور کیا کیا کہتے رہے آپ لوگ۔ تو دیکھیے اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ذرا دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی، تمام نبیوں کے سردار، تمام بنی آدم کے سردار، اور یہ آپ کو کیسی کیسی مثالیں پیش کر رہے ہیں، سحر زدہ، مسحور، مجنون، کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں یہ طاقت رکھتے سیدھے رستے کی، یہ تو سیدھا رستہ حاصل کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، اتنا دور بھٹک گئے ہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔